بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقون۔ سورہ بقرہ کا تفسیر چل رہا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے، اور جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتوں کو، اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتروں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو۔ کہہ رہے ہیں بعض مخالفین نے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت ہی حقیر و جلیل چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے، یعنی جب اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے تو اللہ پاک نے قرآن میں جو ہے مچھر کا بھی ذکر کیا ہے، مچھر کا مثال دیا ہے، مکھی کا مثال دیا ہے، تو کافی لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دینے میں شرماتا نہیں ہے، یہ اللہ کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کلام ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے۔ حقیر و جلیل کا ذکر تمثیلات میں ذکر کیا گیا، جیسے مچھر، مکھی وغیرہ۔ اگر یہ خدا تعالیٰ کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا۔ کافی لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کلام ہوتا تو ایسی گھٹیا چیزوں کا ذکر اس میں نہیں ہوتا۔ تو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیا گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں بیان کر دیں کوئی مثال بھی، خواہ مچھر ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے کہ جب مچھر کی مثال بیان کرے چاہے اور چیز کا مثال بیان کرے، اللہ اس سے شرماتا نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں چند آیات پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں، اور اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی تمثیل بنا کر دکھا دے۔ ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک شبہ کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھناؤنی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسے چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ یعنی کافر لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کلام ہوتا تو اس میں مچھر کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، کہنے جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب کسی حقیر و جلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی چیز حقیر چیز سے مثال دینا مقتضی عقل و بلاغت ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر گھناؤنی چیز کا ذکر شرم حیا کے قطعاً منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احکامانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات دامنگیر نہیں ہوتے۔ یعنی کافر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ اس میں مچھر کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اللہ کلام نہیں ہے یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسی شخص شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، ایمان والے ایسے شخص شبہ میں کہ مچھر کا ذکر کیا ہے اس کا ذکر کیا یہ اللہ کلام نہیں ہے، ایسے شخص شبہ میں پڑھنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی بتلا دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثال ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہے،
اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کیا ہے کہ اس میں جو ہے غور و فکر، جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، جو ہے گہرا نظر رکھتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور جو بے پرواہی برتتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، اس کے لیے گمراہی کا سامان ہے۔ تو کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے شرکس لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن تعلقات و رابط کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جن کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اس جگہ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ حقارت میں زیادہ ہو۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، قرآن اور اس کی مثال کے ذریعے بہت سے مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ قرآن جو ہے، یہ مثال جو ہے یعنی ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، اور جو اس پر نہیں چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ کہہ رہے وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقین فسق کے لفظ کے معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہیہ سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی۔ اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بیشتر لفظ فاسقین کافر ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مومن گنہگار کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے یہ فاسق جو آتا ہے، فاسق لفظ یہ کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جو مسلمان گنہگار ہے اس کے لیے بھی فاسق لفظ بولا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فقہا کی اصطلاح میں عموماً فسق کا لفظ اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے مقابلہ میں اس کی قسیم قرار دیا ہے کہ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے، یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں فاسق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کبیرہ گناہ کرے، بڑا گناہ کرے، اس پہ توبہ نہ کرے تو وہ فاسق شخص ہے، یا صغیرہ ہی گناہ کرے یعنی چھوٹا گناہ کرے اور بار بار وہی گناہ کرے، اصرار کرے، لگاتار کرتا رہے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ فاسق ہے۔ اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ جرأت کے ساتھ کرتا پھرے تو اس کو فاجر کہا جاتا ہے، اور جو کھلم کھلا کرے گناہ، مسلمان ہے لیکن کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ ہوتا ہے۔ جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہیں اور جن میں کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یستی سے ثابت ہوا کسی مفسد مضمون کی توجیہ میں کسی حقیر جلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی گناہ ہے اور نہ قابل عظمت شان کے منافی ہے۔ قرآن کریم اور سنت علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہے، مگر قرآن و سنت نے اس عرفی شرم حیا کے پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو